اور جناب ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب ہم چند گھڑیاں دور ہیں کہ جب ہم اپنی 27ویں سحری کو اختیار کریں گے. ہمیں پینل میں کچھ نئے مہمانوں نے جوائن ان کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا حسن رضا قادری نے، محمد اوصاف نے، اور بھائی کا نام میں نے پوچھا دانش خان. دانش بھائی نے ہمیں جوائن ان کیا. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ حسن رضا قادری ایک اندرا ایک استائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو. اور پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، اب اذن دے دو آقا پھر مجھ کو حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو. اور میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو. اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا دانش خان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ کلام ہمیں سنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میں نثار تیرے
نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ تیرے آگے کیوں ہے دبے لچے وہ عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلا والعلا بکمالہ۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں محمد اوصاف، حافظ محمد اوصاف نے جوائن کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلام سنائیں گے ہمیں آپ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن نجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آپ جب قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں تو اس کو یکسوئی کے ساتھ سنا کیجئے، کیونکہ جنہوں نے اس کو لکھا تھا ان کو کوڑھ کی بیماری تھی اور وہ صحیح ہو گئی،
اور اسی کے ساتھ ساتھ قصیدہ برجہ شریف کے لیے یہ بھی مروی ہے کہ جو اس کو یکسوئی کے ساتھ مکمل کلام کو سنتا ہے اس میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ہر رحمت بٹورنے سمیٹنے اور ان لوگوں میں شامل کریں کہ جو زندگی میں تمنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، لیکن صبر اور شکر کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ آج 27 رمضان المبارک چند گھڑیاں باقی ہیں، 4:21 ہو جاتے ہیں، اور جو زندگی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ رمضان مہمان نہیں ہے، انسان مہمان ہے۔ میں چلا جاؤں گا، رمضان پھر بھی آئے گا، یہ 27ویں رات بھی آئے گی، شب قدر بھی آئے گی، لیکن اس میں میرا نام نہیں ہوگا، کیونکہ میرا پتہ شاید اس سال چھڑ گیا ہو، شاید یہ رمضان میرا آخری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اچھے کی امید کے ساتھ ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے، ہمیں عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں جتنے بھی ہمارے دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کرے، اور ساتھ ساتھ آج کے دن یہ عہد ضرور کریں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز اللہ تبارک حضور، اللہ کے حضور ہم نے اپنے اس پیشانی کو سجدہ ریز کرنا ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اسی کے ساتھ میں حسن رضا قادری سے یہ گزارش کروں گا کہ الوداع الوداع ماہ رمضان اگر آپ کو آتا ہے تو میں چاہوں گا کہ آج کے دن آپ ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوک در جوک آتے نمازی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوک در جوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، سال آید شائع حرم
تم کرنا عطار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان. جناب الوداع الوداع ماہ رمضان. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک یا رسول. 27ویں شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں. ابھی کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ تعالی ہم 27واں روزہ اختیار کریں گے. حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں تو رمضان کی تمام راتیں اللہ تعالیٰ نے برکتوں سے بھرپور بنائی ہیں، لیکن جو آخری عشرہ ہے جہنم سے نجات کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 دن کی راتوں کو اتنا معتبر بنایا ہے کہ اس کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بالاتر ہے. جیسا کہ آج 27ویں شب ہے، موسٹلی ایکسپیکٹڈ رات ہے کہ شب قدر ہمیں نظر آ جائے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، ویسے تو 5 راتیں ہوتی ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، تو میں نے لیلۃ القدر کو 27ویں شب کو پایا، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ. تو گمان غالب ہے کہ 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ، تمام فرشتوں کے ساتھ اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے، اور پکار پکار کر اپنے بندوں کو کہتا ہے کوئی مجھ سے جو جہنم کی آگ سے نجات مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ یہ پوری رات صدا لگاتا ہے. ایسا کون طاقتور شخص ہوگا کہ اپنے انڈر والوں کو کہے گا بھئی تمہیں کیا فیسیلیٹی چاہیے مجھے بتاؤ، اور گاہے بگاہے وہ کہتا رہے اپنے امپلائیز کو یا اپنے جو انڈر میں ان کے کام کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا فیسیلیٹی چاہیے. تو ہر آدمی امیدوار ہوتا ہے کہ جہاں میں کام کر رہا ہوں وہاں مجھے فائدہ زیادہ ہو. اور اللہ تعالیٰ جب کہ فرما رہا ہے میرے بندو تمہیں کیا چاہیے، تمام کائنات کی دولت میں دے سکتا ہوں، اللہ کو اختیار ہے. انسان اصل میں حرص والا ہے، حرص و طمع اس کے اندر بہت زیادہ ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ دولت حاصل کر لے، جبکہ وہ زیادہ دولت اس کے کام کی نہیں ہوتی. اور اس کو بھی معلوم ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں تو یہ دولت میرے کام کی ہے، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ دولت میرے کسی کام نہیں آئے گی. ہاں یہ دولت اس وقت کام آئے گی جب آپ کے لواحقین آپ کے لیے ایصال ثواب کرے، اس دولت کو مسجد کی ترقیاتی کاموں میں پیسہ لگائیں، لوگوں کو پانی پینے کے لیے کنویں کھدوائیں اور غریب لوگوں کی مدد کریں. تو اس کا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ تا قیامت تک جاری رکھے گا اگر آپ کی اولاد نیک اور صالح ہو. دیکھیے نیک اور صالح اولاد خود نہیں بن جاتی، آپ بناتے ہیں، آپ وہ ماحول بناتے ہیں
ماحول کس طرح بنتا ہے کہ آپ خود نیکوکار ہوں، آپ 5 وقتہ نمازی ہوں اور اللہ کی عبادت ہر طرح سے کرتے ہوں، ہر کام کو چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوں۔ دیکھیے جب اذان کی آواز آتی ہے تو اللہ کے بہت سے نیک بندے ایسے ہیں، اللہ اکبر جب ہوتی ہے تو وہ فوراً کام سے اپنے ہاتھ کو ہٹا لیتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں جو پاکستان ٹیلی ویژن کے جنرل مینیجر رہ چکے ہیں، اعجاز علی مقیلی۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا، میں نے ان کے ساتھ کم سے کم 35 سال گزارے ہیں، 35 سال پاکستان ٹیلی ویژن میں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں۔ ہم جب بھی پروگرام کرتے تھے، ریہرسل میں بیٹھے ہیں، پروگرام کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور تو وہ 15 منٹ پہلے اذان سے کہتے تھے بھئی رئیس قدیری صاحب بس کھڑے ہو جائیں، نماز کی تیاری کریں۔ اذان سے 15 منٹ پہلے جب اذان ہو جاتی تھی تو فوراً مسجد کی طرف روک، سب کام چھوڑ کر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میرے لیے کوئی کام چھوڑتے ہو تو میں تمہارے کام کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہوں، وہ تمہاری جگہ تمہارے کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی ذات اقدس ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہی ہے اور ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ مجھ سے رجوع کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اور جو کچھ وہ سوچتا ہے نور بصیرت سے اس کے دماغ میں اپنا نور ڈال دیتا ہوں، وہ نور سے دیکھتا ہے ہر چیز کو۔ کیونکہ دیکھیے ہم دنیا میں ابھی آنکھ بند کر لوں تو مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا، آنکھ کھولوں تو نظر آئے گا۔ اچھا، نظر اس صورت میں آئے گا جب میری آنکھ کی پتلی صحیح ہوگی۔ اگر اندر جالا آ گیا ہے میرے تو مجھے آنکھ کھول کے بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو اس جالے کو ہم نے ہٹانا ہے، اور وہ اللہ کے ذکر سے ہٹے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہٹے گا۔ جو ہم نے شیطانیت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور ہم نے نفس امارہ کو اپنے دل میں جگہ دے دیے، تو وہ نفس امارہ جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ شیطان پہلے بہت ہی عبادت گزار فرشتہ تھا اللہ کا، زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا ہے، لیکن ایک اللہ کا حکم اس نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، نکال دیا اپنی بارگاہ سے۔ اب ہم دنیا میں جو آئے ہیں کسی مقصد کے تحت آئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ ہم آئیں کھائیں پئیں اور چلے جائیں۔ تو جب آپ کے بچے آپ کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے تو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا، خود بھی ہر انسان نے، کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو چھوٹے بچے خود بخود برابر میں آ کے ٹوپی پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ کوڑا کاغذ، ان کے اوپر جو کچھ لکھا جائے گا، کوئی عبارت لکھی جائے گی وہی لکھی جائے گی جو آپ لکھیں گے۔ اب عبارت آپ ایسی لکھ رہے ہیں کہ نماز کی، عبادت کی، اچھے رویے کی، تو وہ بچہ اسی ماحول کو اڈاپٹ کرے گا اور اسی ماحول کے تحت اپنی زندگی گزارے گا۔ دیکھیے بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کی تربیت 7 سال کے بعد شروع کر دیں، آپ 6 سال 7 سال کے بعد تربیت شروع کر دیں، اچھی اور خوبصورت تربیت کریں، اس کو قرآن کی تلاوت سکھائیں، قرآن پڑھنا سکھائیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا اس کو شوق اور ذوق دیں۔ جب وہ 12 سال کی عمر پہ پہنچے گا، 11 سال کی عمر پہ پہنچے گا، تو ہمارے اسلام کی ہر چیز سے وہ واقف ہوگا۔ اب ہم کرتے کیا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ نیک ماحول پرووائڈ نہیں کرتے، ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ انگلش میڈیم اسکول میں اس کو داخل کرا دو، نرسری میں داخل کرا دو، جبکہ اس سے وہاں پر جانے کے بعد اس کو ماحول کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ماحول کیسا ہے۔ اب وہ جیسا ماحول وہاں اسکول میں ملتا ہے وہ ویسے ہی بن جاتا ہے، پھر وہ گھر آتا ہے، گھر کے ماحول کو دیکھتا ہے، گھر کا ماحول اگر اچھا ہے
تو وہ بچہ پھر اچھا بن جاتا ہے اور نمازی، متقی، پرہیزگار، کیونکہ اس کی نیچر میں نا ودیت ہو جاتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہم سب کے گھروں میں افطار کا دسترخوان سجتا ہے، تو بچے سب سے پہلے آ کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے کیونکہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ عمل ساری زندگی جاری و ساری رکھیں گے کیونکہ ان کے ماں باپ یہ عمل کرتے رہے ہیں۔ تو بچے کی تربیت جو ہے چھوٹی عمر سے کی جائے، 7 سال 6 سال کی عمر سے اس کو راستے بتائے جائیں کہ ہمارا اسلام کا یہ راستہ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد اولیاء اللہ کا سلسلہ ہے اس دنیا کو چلانے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے اولیاء اللہ عالم بنی اسرائیل کے نبیوں سے ان کا درجہ بڑا ہے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا آپ کا درجہ ہے کہ آپ نبیوں کے درجے پہ کھڑے ہیں، بنی اسرائیل کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک یہودی سے گھوڑا خریدنے کی ڈیل کر رہے تھے، تو طے پایا کہ بھئی یہ ڈیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں فائنلائز ہو گئی۔ تو حضور نے کہا کہ میں اپنے گھر سے اس کی رقم لے کر آتا ہوں جو بھی طے ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بہت سے یہودیوں نے اس کو کہا کہ تم نے یہ گھوڑا سستا دے دیا اس کو، لہذا ڈیل کو ختم کرو اور ان کو گھوڑا نہ بیچو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، پیسے لے کر آئے اور اس یہودی کو دیے، تو وہ یہودی انجان بن گیا، کہنے لگا یہ کس بات کے پیسے دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری آپ کی ڈیل ہوئی ہے یہ گھوڑا خریدنے کی، یہ اس کی مد میں پیسے ہیں۔ تو اس یہودی نے فوراً اپنے رویے کو بدلتے ہوئے کہا کہ بھئی کون سی ڈیل ہوئی ہے؟ میری تو آپ کے ساتھ کوئی ڈیل ہی نہیں ہوئی ہے، اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے تو گواہ لے کر آؤ، کوئی گواہ ہے تو بتاؤ۔ وہ اگر گواہ کہتا ہے کہ میری ڈیل ہوئی ہے تو میں آپ کو یہ گھوڑا دے دیتا ہوں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں برجستہ کہ میں گواہ ہوں اس چیز پر کہ آپ کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیل ہوئی ہے، لہٰذا آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گھوڑا دو۔ تو وہ یہودی مجبور ہو جاتا ہے گھوڑا بیچنے پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو کاندھے پر ہاتھ رکھ کر آگے لے جاتے ہیں، گھوڑا بھی لے جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میری ڈیل ہو رہی تھی تم تو یہاں موجود نہیں تھے، تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں گواہ ہوں؟ تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے، آپ نے بتایا تو ہم نے یقین کیا اور ہم ایمان لے کر آئے۔ آپ نے جو تربیت کی ہماری اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے اس کو سچ جانا اور اس پر عمل پیرا ہوئے۔ تو جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں، اور اسی بنا پر آپ کو کفار مکہ بھی کہتے تھے آپ صادق و امین ہیں، یعنی سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ آپ مشہور و معروف تھے صادق اور امین کے نام سے۔ تو وہ صحابی نے کہا کہ جب ہم نے آپ کی ذات اقدس پر یقین کیا تو آپ سچے ہیں، اور یقیناً جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میری ڈیل ہوئی ہے تو ہوئی ہے، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی ڈیل ہوئی ہے، تو میں نے گواہی دے دی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تبسم فرمایا، وہ ڈیل میچور ہو گئی۔ شریعت محمدی میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اب وہ ایک گواہ تھے وہ صحابی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان صحابی کے حوالے سے جو وٹنسز ہوتی ہے وہ 2 کاؤنٹ ہوتی ہے، صرف ان صحابی کی وٹنس کی، یعنی 2 صحابی یا 2 افراد کی گواہی کے برابر ہے۔ تو دیکھیے آپ کے ہمارے جو صحابی تھے حضور کے تربیت یافتہ تھے، اور ان کو تمام کائنات کی زندگی سے سرکار دو عالم کی زندگی بڑی عزیز تھی۔
وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے آگے آگے رہتے تھے۔ آج ہمیں بھی وہی ماحول بنانا چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کریں۔ رمضان شریف کی آج کی یہ رات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش کا نذرانہ لے کر خود پیش ہوتا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ یہ ہے کوئی جو مجھ سے اپنی بخشش مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو میں اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دوں۔ اور جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اللہ سے استغفار کریں اور توبہ کریں، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شامل کریں۔ اور یہ آج کی بڑی رات ہے، 27ویں شب، یہ دیدار کی رات ہے اور اسی میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اور یہی مہینہ ایسا ہے 27ویں شب کا کہ آج کے دن پاکستان کا قیام ہوا، قرآن پاک کا نزول ہوا، اور آج ہمارے پاکستان کو ضرورت ہے ہماری دعاؤں کی اور ہماری طاقت کی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو ہماری پاک افواج ہے وہ پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ دہشت گردی کا ماحول ختم فرما دے اور پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعت کا نذرانہ پیش کروں۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوار آپ کی نالین کا، آپ کے تلووں کی نرمی، آپ کے تلووں کی نرمی قلب نے محسوس کی، اور جب بھی میں نے نقش دیکھا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، آپ کی خدمت کا مجھ کو، آپ کی خدمت کا مجھ کو
शरफ आपकी खिदमत का मुझको काश मिल जाता शरफ बांधता आँखों से तस्मा आपकी नालैन का या